کاروباری لوگوں نے اقتدار سنبھالا، سڑکیں بنائی، سریا پھینکا، کھاد بیچی، پیسہ کمایا، عیش کی، باہر بھیجا اور اپنے سارے مسکنی باہر رکھ دیے۔ عمران خان سب کچھ چھوڑ کے کہتا ہے کہ جینا بھی یہاں پہ، مرنا بھی یہاں پہ۔ تو پاکستانیت کی آنکھیں کھل گئی۔ اب پاکستان حقیقت میں کن گورننس کے ایشوز میں ہے؟ یہ ایشوز عمران خان نے آنکھ بھی دے دی عوام کو، کان بھی دے دیے ہیں اور انہوں نے زبان بھی دے دی ہے۔ لہٰذا اب پاکستان کے پاس ماں سوائے اس کے اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ یہ آگے بڑھے گا شفاف جمہوری نظام کے نتیجے میں۔ ہم یہ بات واضح کریں کہ ڈائیلاگ کے عمل میں ہماری کسی سے بھی بات ہوگی یا ہو رہی ہے آج تک تو اس کا ایک ایجنڈا ہے الیکشنز۔ سب الیکشن سے بھاگتے رہے، سب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، صرف اور صرف ایک پارٹی واضح انداز میں کہہ رہی ہے کہ الیکشنز۔ اب تو خیر اس کی تائید میں ابھی لوگوں نے بات چیت شروع کر دی ہے، لیکن اس کے لیے ڈٹا ہوا عمران خان ہے، جس کی پوری پولیٹیکل لیڈرشپس کو آپ لوگوں نے ڈال دیا ہے جیلوں میں، کیسز میں انوالو کر دیا ہے۔ لیکن ایک چیز وہ یہ ہے کہ الیکشنز کے لیے برابر کا ماحول دینا ضروری ہے۔ اس میں عدلیہ کا کردار بھی لازم ہو گیا ہے اور اس میں پولیٹیکل لیڈرشپس کا کردار بھی لازم ہو گیا ہے۔ لہٰذا جو ڈرامے اس انٹرم سیٹ اپ نے شروع کیے ہوئے ہیں، ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے دائرہ کار میں آ جائیں۔ جمہوری پروسیس میں ہم آپ کو شکست فاش دیں گے، ہم الیکشن جیتیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس پروگرام ہے۔ دوسرے آپ کے اوپر بادشاہت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو پاکستان کا مالک سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کو ایگزسٹنس، پروگریس اور ڈیولپمنٹ راستہ ہے آپ کی ترقی کے لیے۔ اس ناانصافی کی فضا میں ہمیں یکجا ہونا ہے اور خاص طور پہ ہم یہاں پہ اپنی عدلیہ کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظامی سربراہ کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب میسج اچھا نہیں جا رہا، ٹریٹمنٹ آپ کی عدالتوں میں بہتر نہیں ہے اور آپ سلوک جو کریں ہماری لیڈرشپس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو کہ عزت اور احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور ایک جزوی بات، ہمارے ملک میں یہ تاریخ رہی ہے کہ جس نے بھی ملک کی خدمت کی ہے، چاہے وہ قدیر خان ہو، چاہے اس طرح کے دیگر مقتدر لیڈرز، ذوالفقار علی بھٹو کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ جو ٹریٹمنٹ آپ یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ پاکستان کو آگے لے جانے والے ہیں، اس روایت کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے اور یہ آگہی عمران خان نے دی ہے۔ سب سے کلیدی کردار آپ کو میں آج یہ بتاؤں کہ یہ بات ڈسکس ہوئی تھی اصغر خان کیس میں، اصغر خان بنام مرزا اسلم بیگ کے کیس میں، اور اس میں ایک جگہ پہ یہ مقام بھی آیا کہ کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 پلرز ہوتے ہیں کسی بھی ریاست میں، 4 ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر، لیکن سپریم کورٹ کی جسٹس نے یہ کہا کہ نہیں، ایک چوتھا پلر بھی ہے اور وہ چوتھا پلر ہے صحافت، میڈیا۔ میڈیا کی ذمہ داری بہت بڑی نازک اور بڑی ذمہ دارانہ ہے، اور اس لیے کہ اب انہوں نے اتنی چیزیں دیکھ لی ہیں، اتنی چیزیں سہ لی ہیں کہ اس کے نتیجے میں اب عوامی مفاد میں کردار ادا کرنا خود ان کے لیے بھی چیلنجنگ ہے۔ آپ ماضی کی طرح آج اپروچ نہیں کر سکتے، آپ نے بڑے سسٹمیٹک اور لٹرل انداز میں کرنا ہے۔ اس لیے جد و جہد وہ ہے جو قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ میں آپ صحافی احباب کو کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ہمیں نہیں مل رہی، لیکن ہم گریس کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارے خلاف سارے کیسز جھوٹے اور من گھڑت ہیں۔ آپ نے ہمیں توشہ خانہ کے کیس میں پکڑا اس لیے کہ ہمیں توفتاً گاڑی میں ہمیں گھڑی ملی تھی جسے ہم نے ضابطے کے مطابق لے لیا، لیکن دوسری طرف بینز بھی لی گئی، دوسری طرف مرسیڈیز بھی لی گئی، دوسری طرف گھڑیاں بھی لی گئیں، دوسری طرف جیولری بھی لی گئی۔ ان کے ساتھ اور سلوک اور ہمارے ساتھ علیحدہ سلوک۔ آئین نے ایسے سلوک کی اجازت تو نہیں دی۔ جن لوگوں نے آپ کو لیڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے انہیں عزت دینی ہوتی ہے۔ تو میرا اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہنا ہے،
وہ جن کے حالات، جن کے ہاتھوں میں یہ نظم حکومت ہے کہ اپنے لیڈرز کے ساتھ احترام کا رشتہ آئین اور قانون کے مطابق رکھیں. آپ نے ہمارے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ آپ کرتے ہیں، ہتھکڑیاں ڈال کے انہیں جس طریقے سے عوام کے سامنے لے کے آتے ہیں، یہ لوگ تو آپ کی بین الاقوامی فورم پہ ریپریزنٹیشنز کرتے رہے ہیں. آپ نے ڈگنیٹی سے بلو کام شروع کر دیا. لیکن وہ براک اوباما نے کہا تھا، اس سے ہماری اپنی جگہ پہ انسپیریشن ہے، when they go low we go high. یہ لوگ جو نچلے پن پہ اور اتنے گر گئے ہیں، اتنی گراوٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم نے گرنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اور بہتری کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور وہ ہم بڑھ رہے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. تو اس میں میری میڈیا کو یہ گزارش ہے کہ آپ اس پہلو کو دیکھیں، اس لیے کہ ڈگنیٹی آف مین ایک پریس کے سے وابستہ ساتھی کی، ایک الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ احباب کی، اور ایک عام سٹیزن کی. ہم سب کے پاس ہے ہی کیا؟ ڈگنیٹی. جو ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری بیوی ہمیں دیکھتی ہے، ہماری فیملیز ہمیں دیکھتی ہیں، ہم نکلتے ہیں، ہمارے دوست دیکھتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، اس میں بھی ہم ڈگنیٹی اور ڈیسنسی کے لیے کرتے ہیں. انہوں نے ڈیسنسی کے لیے کوئی ماحول نہیں چھوڑا ہوا، ڈگنیٹی کو ابیوز کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا اور آپ کا مشترکہ مسئلہ ہے. جو لوگ ہماری امامت کرتے ہیں، جن لوگوں نے مستقبل میں لے کے جانا ہے، ان کے ساتھ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اٹ از بلو دا بیلٹ، اور ہم گریس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. سو اس ملک کے عین مفاد میں ہے کہ اس ملک پہ حکمران جو بھی حقیقی طور پہ لیڈ کر رہے ہیں، انٹرم سیٹ اپس کے نتیجے میں، آئینی انتظام کی صورت میں، کہ وہ ڈگنیٹی کو ذہن میں رکھیں، وائلیشنز نہ کریں فنڈامنٹل رائٹس کی، اور صاف شفاف واضح الیکشنز کروائیں، اور میدانوں کو کھلا چھوڑیں. بالکل آرٹیکل 17 کے مطابق آپ ایکسپریشن کا رائٹ دیں ہمیں، آرٹیکل 19 کے مطابق ہمارا حق کے اظہار رائے آئین اور قانون کے مطابق ہی آپ کو دکھائی دے گا. ہمارا کوئی بھی اقدام ان حدود کو قطعاً بھی بریک نہیں کرتا کہ جو ہمارے پبلک آرڈر کو جو ہے متاثر کرے. سو آپ اگر انہیں دے رہے ہیں ماحول کہ آپ آئیں مینار پاکستان پہ جلسہ کریں، آپ کو ہمارے بھی جلسے کے لیے انتظام واضح کرنا چاہیے تھا. آپ نے اس میں بھی رکاوٹیں پیدا کر دیں. آپ ایسا مت کیجئے، اس لیے کہ اس سے نفرت بڑھتی ہے. عوام میں جب نفرت بڑھے تو انتشار ہوتا ہے، اور انتشار کی نسبت میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ آسانی سے بڑھ نہیں سکتا. ہماری آخری بات، ہماری اسٹیٹ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. ہم نے بین الاقوامی سطح پہ اپنے امیج کو بالکل واضح رکھنا ہے. ہم ایک نیوکلیئر رسپانسبل اسٹیٹ ہیں. ہمارے پاس افغانستان کے ساتھ ہماری بارڈر لگ رہی ہے، ہمارے ساتھ ایران کی لگ رہی ہے، ہمارے ساتھ انڈیا کی لگ رہی ہے، اور یہ لوگ سب ہمیں دیکھتے ہیں. سو جمہوری عمل کے نتیجے میں ہم معاشی ترقی کریں گے. معیشت کی فضا بہت خراب ہو گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، لوگ جو ہیں جاب لیس ہو گئے ہیں، افراط زر بڑھ گیا ہے، قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے جس کی سخت عوام میں ہے نہیں. عوام کی زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے. لہٰذا جمہوری عمل کو رواں دواں رکھنے کے لیے پی ٹی آئی اپنا کردار جو ہے وہ انشاءاللہ اور بھی دلیری سے عدالتوں میں بھی اور میدان میں بھی ادا کرے گی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوسچنز ہوں تو میں حاضر ہوں جناب. سر، آپ نے ابھی بات کی کہ ہماری کچھ بات چیت ہو رہی ہے کسی سے، کسی بی لیول پہ، تو کیا ہم اس کو ایزیوم کر لیں کہ ایسی بیک ڈور پہ کہیں نہ کہیں مذاکرات کسی نہ کسی سے چل رہے ہیں؟ صدر مملکت سے باقاعدہ آئین اور قانون کے مطابق، چونکہ وہ آئینی سربراہ ہیں ریاست کے، ان سے ملے ہیں، ان سے بات بھی کی ہے، اور یہ بات کیا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق آپ الیکشنز کو یقینی بنائیں اور پی ٹی آئی کو یکساں ماحول فراہم کریں. اس لیے کہ پی ٹی آئی کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سائیڈ لائن کر دے گا تو وہ ایسا نہ کرے. یہ اس کی غلط فہمی ہوگی اور ایک غیر جمہوری عمل ہوگا. الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے 1 پوائنٹ ہم ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جناب، ان سے بھی بات کر رہے ہیں جن سے بات کرنے کی ضرورت سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. جب آئینی سربراہ کے ساتھ بات کر لی تو وہ تو اسٹیٹ کے سربراہ ہے نا، تو لہٰذا انہی کو ہم نے کہا ہے کہ آپ اپنا آئینی فرض ادا کریں
اور جن سے بھی بات کرنی ہے آپ سمجھتے ہیں اسٹیک ہولڈرز سے، آپ ان سے بات کیجیے، ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہم ہر بات آئین اور قانون کی نظم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز کے لیے صدر مملکت سے. اور آپ دیکھیں سیاست کے میدان میں تو سیاستدانوں سے بات کی جاتی ہے، تو ہم تو ایک ون پوائنٹ ایجنڈا پہ ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ الیکشنز، صرف الیکشنز، صاف اور شفاف الیکشنز، تو ان سے بھی ہم تیار ہیں. اور اسٹیٹ ہوڈ کے حساب سے جو کہ آئین اور قانون کے فورمز ہیں ان پہ بھی بات کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ایک بات بتائیے جی. کہ مولانا صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کی بات میں وضاحت کی ہوگی کہ وہ تعزیتی ملاقات تھی، لیکن چلیں سیاست میں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی. گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا ایک آپشن دیا جا رہا ہے کہ اس وقت بہت ضروری ہے تاکہ جو اس پارٹی کا جو منصور ہے، جو موضوع ہے وہ الگ، لیکن نیشنل لیول پہ ایک پولیٹیکل جو سینیریو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک کنسنسس ضروری ہے. اس پہ آپ لوگ جا رہے ہیں؟ خان صاحب نے کوئی ایڈ دیا؟ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے. اپنا نام کیا بھائی؟ ظہیر مغل. جی ظہیر مغل. ظہیر مغل، آپ نے بہت پیارا سوال کیا. دیکھیے ہر آپشن ایسی، اگر آپ ڈائلاگ کی بات کسی نیشنل لیول پہ ایک نیشنل ڈائلاگ کی بات کرنا چاہتے ہیں، جیسچر دکھائیے، خان صاحب کو باہر آنے دیں اور خان صاحب جو ہیں انہیں آن بورڈ لیجئے اور پھر بات کوئی پروپوزل ہے تو میدان میں لے کر آئیں. یقینی طور پہ سیاست میں تو گفتگو کی جاتی ہے، جہاں تک ہماری پارٹی کا موقف ہے نا انشیٹرڈ، انشیکیبل، وہ ہے الیکشنز. اس لیے کہ پاکستان کا آئین اور کسی انتظام کو مانتا نہیں نا، تو لہٰذا جو آپ نے بات کی ہے ڈائلاگ کی، تو اور اگر یہ کوئی نیا انداز کار اپنانا چاہتے ہیں تو خان صاحب کو اس کے لیے باہر ہونا چاہیے. ویسے بھی ان کے خلاف جو کیسز ہیں مضحکہ خیز کیسز ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے ابھی جو پریسیڈنٹ قائم کیا ہے، تو آپ نے تو خود پریسیڈنٹ قائم کر دیا، ایک اوپن فیلڈ دے دیا آپ نے نواز شریف صاحب کو، تو آپ برابر کی اپرچونٹی دیں ہمارے خان صاحب کو، آئیں میدان میں اور آ کے آپ سے بات کریں. وہ تو ادھر بھی اور ادھر بھی جج کے سامنے بھی جب وہ ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات تو آپ کے آئین اور دستور ہی کی کر رہے ہیں. سو آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے. اس لیول پہ آپ جسچر دکھائیں، اوپن فیلڈ مہیا کریں. تو سیاست میں تو ساری چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہم صرف ایک چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں، جو طریقہ آئین نے دیا ہوا ہے، جس پہ پاکستان کی ساری جمہوری پارٹیز نے دستخط کیے تھے، جس نظم کو پاکستان کا آئین مانتا ہے، اس کے مطابق کام کیجیے. موجودہ ماحول میں الیکشن ہوئے، آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے خان صاحب کے؟ الیکشنز خان کوئی سوچے بھی نہیں کہ خان کے کو منیمائز کر کے کوئی الیکشن کر سکتا ہے. یہ آپ سوچے بھی مت. ہاں، خان صاحب اگر کوئی اس کے لیے اسلوب اپنائے تو بات یہ ہے کہ وہ تو امیر ہیں، وہ تو ان کی طرف سے دی جانے والی ہر ہدایت پہ عمل ہوگا. لیکن پاکستان کی عوام کہاں تصور کر سکتی ہے کہ عمران خان کو مائنس کر کے آپ الیکشنز کرائیں؟ یہ تو کوئی سوچ میں بھی نہیں سوچ سکتا. اس لیے کہ نوجوان، جوان اور مرد و زن اکثریتی پاپولر پارٹی عمران خان ہے، اسے آپ منیمائز نہیں کر سکتے. کریں گے تو یہ نتائج جو ہیں وہ اچھے ہونے نہیں ہیں. ہمیں تو آگے کی طرف جانا ہے. وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ. ہمیں چاہیے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. سر، پی پی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو حکومت کا ساتھ دیا پی ڈی ایم کا، وہ ہم نے غلطی کی ہے. بہت اچھی بات ہے، انہوں نے بالکل صحیح. سر، اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بغیر ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے. کہیں آپ کی پی ٹی آئی کی اور پیپل پارٹی کی تو بات چل رہی ہے. یہ حقیقت پسندانہ انہوں نے باتیں کہی ہیں، انہوں نے تسلیم کر لیا، قوم کو آگاہ کر دیا، اور انہوں نے جو ہے ایک بات بالکل واضح کی ہے جمہوری ماحول کے لیے. کل کو کیا ہونا ہے اس کا فیصلہ تو خان صاحب کریں گے. خان صاحب پابند سلاسل ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں انہیں باہر ہونا چاہیے. اہم نوعیت کے ہر معاملے کو انہوں نے ہی دیکھنا ہے. تو پالیسی لائن جو ان کی طرف سے آئے گی وہی یہاں پہ فالو ہوگی.